بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے خوشیوں کا ایک موسم بہار ہے، اور اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسلنس کی مسند سیرت نے آپ کے لیے ایک پروگرام سیریز کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام سیریز میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان تشریف فرما ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب، مسند سیرت جس کے زیر اہتمام یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ڈاکٹر صاحب کے سپرد ہیں، اور ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی کی فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں انٹرفیتھ اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کو چیئر بھی کرتے ہیں، ملک کے معروف مذہبی اسکالر بھی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے وہ معاشرہ جس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اس معاشرے کی عمومی صورتحال کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ان پروگرامات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یقیناً۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، یقیناً، کہ وہ معاشرہ کیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جی، کہ وہ واضح اور بہت کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ تھے۔ جی، اب ان لوگوں کے اندر وہ کون سے خصائل تھے جن کی بنیاد کے اوپر قرآن ان کو دلال مبین کہہ رہا ہے، واضح گمراہی کہہ رہا ہے؟ جی، وہ کیا سماجی مسائل تھے جن کے وہ شکار تھے، جس کی تصحیح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟ اگر ہم عرب معاشرے کا جائزہ لیں تو عرب معاشرے میں اس وقت بہت عمدہ خصائل بھی پائے جاتے تھے، جیسے ان کے اندر وفا، جیسے ان کے اندر سخا، جیسے ان کے اندر وعدے کی پاسداری، شجاعت، جیسے ان کے اندر شجاعت۔ تو یہ وہ عمدہ خصائل تھے جو اس سوسائٹی کے اندر پائے جاتے تھے۔ جی، اور پھر اس کے اندر زباندانی اور نطق، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ان کے اندر پایا جاتا، فصیح اللسان، فصیح اللسان لوگ تھے۔ ان تمام اعلیٰ اقدار کے باوجود کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ان کو دلال مبین کہہ رہا؟ جی، یہ بہت اہم ہے اس بات پر۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک بحیثیت انسان ان عمومی مزاجوں اور رویوں کو واضح کرتا ہے کہ جو انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، جس پہ وہ معاشرہ تشکیل جس پہ وہ معاشرہ تشکیل۔ آج ہم اس پروگرام کے اندر میری جو بنیادی فوکس ہے وہ ان بنیادی اخلاقی چیزوں کے اوپر رہے گی، جن کے میں سے میں چار چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ جو پہلی بنیادی چیز تھی وہ ان کے ہاں ناشکری تھی، کفران، کفر کا پہلو۔ اب کفر کے دو معنی ہیں، ایک کفر بمقابلہ ایمان ہے، اور ایک کفر بمعنی کفران نعمت ہے، اور شکر اس کا، اور اس کے مقابلے میں شکر ہے۔ تو ان کے ہاں شکر گزاری نہیں تھی۔ اللہ نے جو ان کے اوپر نعمتیں کی تھیں، وہ ان نعمتوں کا شکر جس طریقے سے کرنا تھا ویسے وہ نہیں کرتے تھے۔
اللہ کریم نے جتنی قوموں کو، پرانی اقوام کو بھی تباہ کیا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا ناشکری کا کہ وہ ناشکرے ہیں، ان کے اوپر ہم نے فلاں نعمت کی اور انہوں نے اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ سب سے بڑی نعمت جو کہ کسی انسان کو عطا کی جاتی ہے وہ عقل و خرد کی نعمت ہے، جس کی بنیاد پر وہ جس کی اشرف بنیاد المخلوقات ہے، اور وہ عقل و خرد کو صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، اس میں وہ افراط و تفرید کا شکار تھے۔ وہ جو انسان کو طاقت دی گئی تھی اس کے اندر افراط و تفرید کا شکار کرتے تھے۔ شکر حلال و حرام کے اندر امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناکفری کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ کی تمام جو نعمتیں تھیں، یہ نعمتیں جو انسان پر کی گئیں، خاص طور پہ عرب معاشرے کے اوپر، کہ جس میں کہا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو سینٹر بنا دیا تمام عربوں کا، اور ان کے طرف پورے عرب کے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے دل جو ہے وہ مکہ کی طرف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ایک ناشکری کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی روشنی ڈالیے کہ یہ شکر گزاری صرف زبان سے تو نہیں ہوتی، اسی طرح سے ناشکری بھی کوئی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں ناشکر ہوں، ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ رویہ، یہ رویے کا نام ہے جس کی طرف آپ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ یہ سب کچھ کے باوصف کہ ان کو یہ نعمتیں تھیں، ان کے اندر خصائل بھی موجود تھے، لیکن وہ سب چیزوں پر ان کی ناشکری حاوی آ رہی تھی، ناشکری حاوی آ رہی، یہی ضلال المبین کا سبب بنی۔ یہ بنیادی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لنک کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شکر گزار بندے ہیں، یقیناً، یعنی کہ آپ جب کثرت عبادت رات کو کرتے تھے تو ان سے سوال کیا گیا تو آپ تو نبی ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور سب سے زیادہ شکر میرے اوپر فرض ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے، شکر بالجوارح ہے، جو نعمت انسان کو استطاعت دی گئی ہے، جو انسان کو قدر دی گئی ہے، جو انسان کو عقل دی گئی ہے، اس کو بروئے کار لانا یہ شکر ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ اگر ہم ڈاکٹر صاحب عدل کو ملا لیں کہ عدل کیا ہے، جو چیز اپنی جگہ پر ہو، یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ شکر بالجوارح، یعنی جو جس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے جو نعمت، اس کا وہی استعمال ہی بھی تو اصل میں شکر ہے نا، وہی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو دوسری جو اہم بات تھی، وہ جو عربوں کے ہاں بہت وہ تکبر تھا، یعنی کہ یہ وہ اپنی بڑائی، اپنی تقدیس، ہر گھمنڈ، غرور۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو تکبر کرے اور اس کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر کا ذرہ پایا جائے تو وہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے، یعنی کہ تکبر اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس کو جو ہے وہ جنت سے راندہ درگاہ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ لعنت کے اندر مبتلا مردود ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکبر آپ کی ذات میں، آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو وہ تھر تھرا رہا تھا ادب سے اور آپ کے جلال سے، تو آپ نے کہا ہوّن علیک، اللہ اکبر، آرام سے بیٹھو، انا ابن امرأۃ تأکل القدید، اللہ اکبر، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ یعنی یہ تواضع ہے، تکبر کے بجائے آپ نے تواضع اختیار کیا۔ لوگ اس دور میں سوکھا گوشت وہ کھاتے تھے نا جو غریب ہوتے تھے، جو امراء ہوتے تھے، ان کے لیے تو تازہ گوشت تیار کیا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں گوشت کو سکھا کے عمومی طور پر جو غرباء ہوتے تھے وہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو کہ روکھی سوکھی کھانے والی تھی۔
تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا کہ میں قریش کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، تو باوجود اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، وجہ تخلیق کائنات، لیکن تکبر نہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے پورے کریکٹر کے اندر ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا، سر کو اللہ کے سامنے شکر جھکائے ہوئے، مغرور لوگوں کی طرح نہیں کہ آج میں دشمن کے گھر میں آیا ہوں، آج میں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آج میں نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے، نہیں، بلکہ شکر کے ساتھ آپ کا جو ہے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جو ہے وہ منکسر المزاجی سر جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو یہ وہ شخصیت تھی نا کہ جو آپ نے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ نے بار بار سمجھائی. جتنے لوگ آتے آپ کے جنہیں صحابہ کرام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا. آج میں ڈاکٹر صاحب جب ہم اپنے معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو جس کی اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تکبر میں ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں. لیکن کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا تکبر، کس چیز کا تکبر؟ لوگ جو ہے وہ اپنے عہدے کا تکبر کرتے ہیں. عہدہ حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے تو لوگوں کی کمر خمیدہ ہو جاتی تھی. یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اگر احوال کو دیکھیں تو جب ان کے اوپر ذمہ داری پڑتی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر تکبر نہیں آ جاتا تھا، بلکہ وہ اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے اندر تو اور تواضع پیدا ہو جاتی تھی. اور لیکن ہمارے ہاں یہ تکبر کی بیماری اس قدر عام ہے کہ یہاں پر نہ صرف میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے نام و نسب پہ تکبر کرتے ہیں، جی اپنے زبان پہ تکبر کرتے ہیں، اپنے یعنی کہ وہ چیزیں جن کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے اوپر شکر کرنا چاہیے. مال ہے، مال. اب یہ وہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ تکبر میں پڑ جائے. اللہ اکبر. اور تکبر کے بارے میں کہا کہ تکبر شرک اصغر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ کبریت جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کو سزاوار ہے. تو جو بڑائی کا دعویٰ کرے گا، جو بڑا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ اس کے لیے مناسب اور لائق نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے وجہ طور پر کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جس چیز کو کرب کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ تکبر ہے. اور اگر ہم سیرت سے سبق لیں اور سیرت سے رہنمائی لیں تو پھر یہ دونوں باتیں، ایک تو تکبر بھی اور دوسرا کفران نعمت. یہ اصل میں جو تکبر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. چونکہ انسان کے پاس تو ہر چیز جو ہے وہ، یعنی انسان کی جان بھی اور انسان کا مال بھی اس کے ارد گرد ہے نا، ساری جو نعمتیں ہیں جس پر شکر بجا لانا چاہیے، اور اس میں سے وہ تکبر جو ہے نا وہ نکل آتا ہے. تو جو ناشکری کا رویہ ہے وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ کریم اپنی نعمتوں میں ضرور بالضرور اضافہ فرمائیں گے. اور پھر کفران نعمت، جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ جو سابقہ اقوام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تو ان پہ عذاب کے آنے کا ایک سبب ان کی وہ ناشکری اور کفران نعمت ہے. اور آج بھی اگر ہم اللہ کی رحمتوں کی جانب اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ یہاں پر رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں ان چیزوں سے معاشرتی طور پر بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر وہ شکر کا رویہ اللہ کی رحمتوں کو بے پایاں کرے گا. اور سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ بہت ہی خوبصورت اسباق ملتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں اس اعزاز کو، جیسے آپ نے کہا کہ ہر نعمت اصل میں ایک ذمہ داری بھی ہے، اس ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہوتا ہے.
میں آپ کی موجودگی کا یہاں پر اور آپ کی گفتگو کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سیرت مبارکہ اور پاکستانی معاشرے کے پروگرام کا آج کا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔